اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب، ایک ایسی جلیل القدر ہستی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں نگہبان ہوں، فرمایا علی المرتضیٰ بھی اس کے مولا ہیں، اور اے رب کریم جو علی سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے، جو علی سے دشمنی کرے پروردگار تو اسے اپنا دشمن بنا لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور جب بدر کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو آج بدر کی رات ہمارے پاس پانی لے کر آئے، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک مشکیزہ لیا اور آپ ایک بہت ویرانے میں کنویں کے اندر اتر گئے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا گزر ہوا تو جبریل امین نے دیکھا کہ کنویں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پانی بھر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبریل امین نے کہا کہ اے جبریل، اے علی المرتضیٰ، آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی جو آپ سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں اگر یہ جاننا چاہتے کہ کوئی صاحب ایمان ہے یا منافق ہے تو ہم حضرت علی کی محبت سے پہچانتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو صاحب ایمان ہے اور وہ بغض کرے گا جو منافق ہے۔ آج علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے علی اس کائنات میں سب سے زیادہ شقی القلب دو لوگ ہیں، فرمایا ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں اور اسے شہید کیا تھا، اور اے علی دوسرا کائنات کا بدبخت ترین شخص وہ ہے جو آپ کو شہید کرے گا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر سے پہلے روانہ ہوئے تو آپ کی عادت یہ تھی آپ لوگوں کو نماز سے پہلے جگایا کرتے تھے۔ آپ اعلان فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی تھا، آپ لفظوں پر غور کیجئے گا، ایک خارجی تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اس نے 1 مہینے تک اپنے خنجر کو زہر میں یعنی اسے ڈبو کر رکھا، اور وہ بعد میں کہتا ہے کہ اگر اس خنجر سے میں پورے شہر کے لوگوں کو قتل کرنا چاہتا تو وہ بھی قتل ہو جاتے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر جب تلوار کا وہ حصہ لگا تو آپ کے چہرہ مبارک تک وہ تلوار آ گئی، آپ کے چہرہ مبارک پر اللہ کا سلام ہو۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے جب اپنی باہوں میں لیا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے صرف ایک وار سے قتل کرنا، ایک وار سے قتل کرنا، اور اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اور اگر میں حیات رہا تو میں اس کا بندوبست پھر خود کروں گا۔ دانش بھائی آپ غور کیجئے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور جب اس حال میں شہید ہونے کا وقت آ رہا ہے تو اپنا نائب فوراً کسی کو مقرر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ میری جگہ نماز فجر پڑھائیں۔ اور جب 3 دن کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ حکم دیتے ہیں، خوشبو نکالتے ہیں، ایک خوشبو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو یہ خوشبو میرے جسم کے جوڑوں پر مل دینا، کیونکہ یہ وہ خوشبو ہے کہ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا تو یہ خوشبو وہاں سے باقی بچ گئی تھی، اور یہ خوشبو میں نے اس لیے رکھی تھی کہ اس خوشبو کو میرے جسم پر لگا دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی مجھے عطا ہو جائے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 دن کے بعد شہید ہو رہے ہیں، حضرت امام حسن اور حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کو غسل دیتے ہیں، آپ 63 برس کی عمر میں شہید ہو رہے ہیں، وہی عمر پائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ آپ کو قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو قربان جائیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب داڑھی مبارک سرخ ہو گئی تو آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، میرے نبی نے سچ فرمایا۔ تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ایک روز حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ علی آپ کے سر پر تلوار کا وار ہوگا اور خون سے آپ کی داڑھی مبارک میں خضاب آ جائے گا۔
تو کہا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ اور علی المرتضیٰ کے فضائل کے بارے میں کیا کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، نفسک کا نفسی، دمک کا دمی، لحمک کا لحمی، اے علی آپ کا جسم میرا جسم ہے، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا گوشت ہے، میرا خون ہے، اور اے علی المرتضیٰ آپ تو میری جان ہیں۔ علی المرتضیٰ کے بارے میں آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے، آیت مودت نازل ہو رہی ہے، آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، اور خود محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک میں ایک طرف علی المرتضیٰ کو لیا، دوسری طرف سیدہ کائنات کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، اور فرمایا اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، رب کریم جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اگر علی المرتضیٰ کی شان میں کوئی اور حدیث نہ بھی ذکر ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرما دینا کہ اے علی آپ اور میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو نسبت نصیب ہوئی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ کیا بات! اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اگر تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنا چاہتے ہو تو تم حضور کے اہل بیت کا دفاع کیا کرو، حضور کی محبت کا دم وہاں بھرا کرو۔ اور صرف ایک بات میں یہاں آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اس قدر کثرت سے بیان ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام اور کئی محدثین نے لکھا کہ اتنے فضائل کسی اور صحابی کے حدیث میں بیان نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جابر تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہے، تو آپ کی بھویں اتنی نیچے آ چکی تھیں کہ آپ کی آنکھیں ڈھکی ہوئی تھیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اب جابر بن عبداللہ نے اپنا چہرہ اٹھایا، اپنی بھووں کو اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا اور فرمایا ذاک خیر البشر، یہ وہ ہستی ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر علی المرتضیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضل سبحان صاحب، بسم اللہ۔